ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہمارے ناظرین کے کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ رہائش کی نیت سے ایک پلاٹ خریدا، آبادی نہ ہونے کی صورت میں اگر اس کو بیچتے ہیں تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی، مال تجارت اس طور پر وہ بنے گا کہ نہیں بنے گا، اور ویسے بھی اگر پلاٹ خریدا تھا، جیسے انہوں نے کہا مکان بنانا ہے، کچھ مکان بنانے کے لیے کچھ رکھنے کے لیے ان کا ہوتا ہے، اور اس وقت کوئی مائنڈ نہیں ہے، لیکن بعد میں فل مائنڈ بن جاتا ہے کہ آپ بیچنا ہی بیچنا ہے، تو ایسی صورت میں اس اماؤنٹ پر زکوٰۃ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارے سائل محترم نے سوال کیا ہے کہ رہائش کے لیے کوئی پلاٹ خریدا تھا کہ اس کو بنا کر اس میں رہائش رکھیں گے، لیکن چونکہ وہاں آبادی نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اور اس پلاٹ کو بیچنا چاہتے ہیں، تو یہ پلاٹ چونکہ بیچنے کے ارادے سے نہیں خریدا گیا تھا بلکہ رہائش رکھنے کی وجہ سے اس غرض اور مقصد کو سامنے رکھ کر خریدا گیا تھا، تو یہ پلاٹ مال تجارت نہیں ہوا، اور جب مال تجارت نہیں ہے تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں۔ یعنی اب اگر یہ نیت کر لیتے ہیں کہ اب ہمیں اس پلاٹ کو بیچنا ہے، تو چونکہ رہائش کے لیے خریدا تھا اور اب بیچنے کی نیت کر رہے ہیں بامر مجبوری، تو یہ پلاٹ اس طرح مال تجارت نہیں بنتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اموال زکوٰۃ میں سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے اور مال تجارت ہے، تو یہ چار قسم کے اموال اگر ہوتے ہیں کسی کی ملک میں تو پھر وہ کہلاتے ہیں مال زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ ان کا جو پلاٹ تھا وہ مال تجارت نہیں ہے، مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جسے بیچنے کے ارادے سے خریدا جاتا ہے، شروع سے یہ نیت ہو، یعنی جس کو خریدتے وقت ہی یہ نیت ہو کہ اس کو میں بیچوں گا، ٹھیک ہے، اور بیچنے کے مقصد ہوتے ہیں پروفٹ آئے، تو اس نیت کے ساتھ اگر خریدا ہو کہ میں بیچوں گا اور بیچنے کی نیت برقرار رہے، تو جب یہ دو باتیں یعنی بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور بیچنے کی نیت برقرار رہے تو پھر وہ چیز مال تجارت کہلاتی۔ صحیح۔ تو اب چونکہ ان کا جو پلاٹ تھا وہ بیچنے کی غرض سے نہیں خریدا تھا تو وہ مال تجارت نہیں ہوا۔ اب اگر یہ نیت کر لیتے ہیں بیچنے کی تو اس نیت کرنے سے وہ مال تجارت نہیں بنے گا۔ اب ان پر اس پلاٹ کی ویلیو جو بھی ہے، اگر مثال کے طور پہ اگر آج ان کے مال پر سال پورا ہوتا ہے، سونے پر یا چاندی پر یا روپے پیسے کرنسی کی صورت میں اس پر سال پورا ہوتا ہے، اور یہ پلاٹ ابھی بھی نہیں بکا اور بیچنے کی نیت انہوں نے کر لی ہے لیکن خریدا رہائش کے لیے تھا، تو ابھی اس پلاٹ پہ اگرچہ ہم یہ ایک فرض کر لیں کہ کئی سالوں سے انہوں نے رہائش کے لیے خریدا تھا اور 3-4 سال گزر گئے اور اس سال بیچنے کی نیت بھی کر لی تب بھی پارٹی نہیں لگی، صحیح، اس نیت کے بعد بھی سال گزر گیا، تو یہ پلاٹ مال تجارت نہیں بنا، اس پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح، لیکن اگر ایسا ہوا کہ انہوں نے
پلاٹ کو بیچ دیا، بیچنے کے بعد اب اس کی بن گئی کرنسی، اب پلاٹ کرنسی کی شیپ میں چینج ہو چکا ہے، تو اموال زکوٰۃ میں جہاں سونا ہے، جہاں چاندی ہے اور کرنسی ہے، تو وہاں ابھی اپنے غور کریں گے کہ ان کے اوپر سونے، چاندی یا کرنسی کی وجہ سے اگر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اور سال پورا ہونے سے پہلے وہ پلاٹ بک چکا اور کرنسی ان کے پاس موجود ہے، تو اب اس کرنسی کو بھی یہ زکوٰۃ کے اموال میں شامل کریں گے۔ اگر زکوٰۃ بنتی ہے تو اس کرنسی کی بھی انہیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اچھا، لیکن اگر یعنی اس وجہ سے کہ یہ اب کرنسی میں کنورٹ ہو چکا ہے، یا جی یعنی اس کے بدلے میں کرنسی مل گئی ہے، یوں ہے؟ تو چونکہ اموال زکوٰۃ 4 ہیں، عمومی طور پہ جو شہری زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ جن اموال پہ لازم ہوتی ہے وہ سونے پر ہوتی ہے یا چاندی پر ہوتی ہے یا کرنسی پر ہوتی ہے یا مال تجارت پر۔ ٹھیک، کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس چاروں چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، کرنسی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے۔ کچھ کے پاس صرف سونا ہوتا ہے، کچھ کے پاس کرنسی ہوتی ہے، کچھ کے پاس مال تجارت ہوتا ہے۔ تو یہ جس کی ملکیت میں جو اموال ہیں، ان 4 قسم کے اموال میں سے دارالفتہ اہل سنت کے جو ہمارے برانچز ہیں، جہاں برانچز ہیں آپ کے شہر میں، جہاں برانچز موجود ہیں، تو وہاں پر آپ بالمشافہ مفتی صاحب سے اپنا مسئلہ ڈسکس کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ملک میں جو کچھ بھی ایسے اموال ہوں گے جن پہ زکوٰۃ بنتی ہوگی، اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو مکمل گائیڈ کیا جائے گا۔ اچھا، ایک سوال ہے میسیج پر، یہ کسی نے SMS کیا ہے کہ قرض وغیرہ میرے اوپر نہیں ہے اور رقم 7 سے 8 لاکھ کے قریب ہے، سونا 2.5 تولے ہے، 2.5 تولے سونا ہے، اور مزید کیا ان پیسوں میں اور اس زیور دونوں کو ملا کر اب کیا 52.5 تولے کی چاندی کی قیمت یہ بنتی ہے کہ نہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ جہاں تک سونے کی بات ہے تو 7.5 تولے سونا کی قیمت تو نہیں بنتی، یہ تو یقین ہے، کیونکہ فی تولہ 4 لاکھ سے اوپر ہے۔ میری رہنمائی فرمائیں، زکوٰۃ لازم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اس طرح کے کئی لوگوں کے یہ سوالات ہیں کہ جن کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس کچھ ایسی رقمیں، چاہے 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، یا انہوں نے 7 سے 8 لاکھ بیان کیے، تو سونے کے ساتھ اگر کرنسی ملے تو کیا ویلیو سونے کی نکالی جائے گی یا چاندی کی نکالی جائے گی؟ سونے کا اپنا جو نصاب ہے وہ تو 7.5 تولہ سونا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کسی کی ملک میں صرف سونا ہو، چاندی نہ ہو، کرنسی نہ ہو، مال تجارت نہ ہو، اور صرف سونا ہے، تو جب تک سونا 7.5 تولہ نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کا نصاب چونکہ نہیں بن پا رہا تو زکوٰۃ لازم نہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولہ سے کم ہے لیکن اس کے پاس چاندی بھی ہے یا اس کے پاس روپے پیسے بھی ہیں، جیسے کہ سائل محترم کا جو سوال ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے ہمیں موصول ہوا، اس کے اندر 2 سے 2.5 تولہ اگر سونا ہے تو اس کی ویلیو بھی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 8 سے 9 لاکھ کے قریب، ممکن ہے 10 لاکھ کے قریب اس کی ویلیو ہوگی، اور 8 یا 7 لاکھ الگ سے موجود بھی ہیں۔ جی، تو یہ ٹوٹل اگر ان کی دونوں کی قیمت لگا لیں تو یہ کم از کم 16 لاکھ کے قریب اماؤنٹ بن رہی ہے، 16-17 لاکھ کی اماؤنٹ بن رہی ہے۔ مارکیٹ میں جہاں ہم سناروں کے پاس جاتے ہیں، صرافہ مارکیٹ، لین دین کریں تو یہاں ریٹ کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو اچھا، پھر شہر وائز بھی ریٹ میں بڑا اختلاف آ رہا ہے، کراچی کا ریٹ کچھ اور آ رہا ہے، پنجاب سائڈ پہ شہروں میں ریٹ کچھ اور آ رہا ہے، تو بڑا ڈفرینس ہے چاندی کے قیمت میں بھی۔ تو دیکھا جائے تو تقریباً 6 سے 9 لاکھ، 7 سے 9 لاکھ تک یہ ویلیو تقریباً بنتی ہے۔ نہیں، 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ 7 لاکھ، 9 لاکھ، 8 لاکھ، اس کے درمیان مختلف شہروں میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا ایک ریٹ الگ الگ چل رہا ہے۔ تو الغرض آپ کے پاس جو 2.5 تولہ سونا ہے اور 7 سے 8 لاکھ روپے آپ کے پاس کیش موجود ہے، تو ان دونوں کو اگر ملائیں گے تو بآسانی آپ کے پاس چاندی کا نصاب، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کے پاس ایسا مال موجود ہے جس پر شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ لازم کی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ کی ملکیت میں یہ مال کب آیا، اور حاجت اصلیہ، قرض وغیرہ سے فارغ ہو کر یہ جب آپ کی ملکیت میں اتنی مالیت میں مال آیا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر روپے، پیسے اور سونا مکس ہو کر آپ کی ملکیت میں رہا،
تو اس وقت سے سال شروع ہو گیا. اب جب سال پورا ہوا تو اب انہیں پھر زکوٰۃ نکالنی ہوگی. ویسے اس میں چانس تو کم ہے کہ ان پہ زکوٰۃ نہ بنے، یعنی ان ساتھ پہ تو فل بٹا فل. خود انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ قرضہ بھی نہیں ہے، تو کافی مسائل تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، یا اگر کسی خاتون بہن کی طرف سے ہے تو انہوں نے بھی مسئلہ سمجھ کر یہ سوال کیا ہے کہ قرضہ نہیں ہے اور 7-8 لاکھ روپے ہیں، اور ان دونوں کو ملائیں گے تو چاندی کا انہوں نے کہا کہ ہمیں نصاب بن جائے. معلوم نہیں ہے کہ وہ نصاب بن رہا ہے کہ نہیں، تو وہ بھی مشکل نہیں ہے، وہ ویب سائٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا، سونارو سے. اور آج کل چاندی کا تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ چاندی کیا ریٹ چل رہی ہے. چاندی کے ریٹ تقریباً لوگوں کو اپ ڈاؤن ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن یہ جو بھی زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ بھی چاندی کی جو قیمت کا وہ لگائیں تو یہ تو پورا ہو جاتا ہے اس کے اوپر، کیونکہ 7-8 لاکھ روپے یہ ہیں، 2.5 تولے سونا ہے، تو تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ اماؤنٹ یہ بن رہی ہے. تو یہ جتنی بھی اس کی مالیت بنے تو اس کے مطابق آپ کو اس کی زکوٰۃ یہ اس اعتبار سے آپ کو نکالنی ہوگی. ہاں سال پورا ہونے پر، اور سال میں بھی الگ الگ کوئی مال کا اعتبار نہیں کیا جاتا کہ یہ مال آپ کے پاس 2 مہینے پہلے آیا تو اس کو مائنس کر لیں گے. جمیل صاحب یہاں بہت زیادہ لوگ اس طرح پہ کرتے ہیں کہ یہ چونکہ مال آیا ہی 2 مہینے پہلے تو اس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں، اس کو ہم یہ کر دیتے ہیں، یعنی سال پورا ہونے میں. اور آج تو ایک اور بھی کسی نے چلے مسئلہ یہ چلا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ جو ریٹ ہمیں تاریخ پتہ ہے اپنی، اسلامی تاریخ بھی پتہ ہے کہ شعبان کی اس تاریخ کو زکوٰۃ ہم پہ لازم ہے، لیکن ایک دن کے اندر ہی ریٹ مختلف آ رہے ہوتے ہیں. یعنی صبح ٹائم کچھ ریٹ آ رہا ہے، پھر کچھ آ رہا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد کچھ آ رہا ہے، آفیشیل ریٹ جو چیک کرتے ہیں. تو اس صورت میں بھی ہمیں پھر زکوٰۃ کس ریٹ کے مطابق کچھ نہ کچھ فرق آ رہا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں اس میں احتیاط کا پہلو یہی رہے گا کہ جو قیمت زیادہ شو ہو رہی ہے تو اس کو سامنے رکھا جائے. یعنی آپ کے اوپر جب زکوٰۃ بن رہی ہے، مال بھی نصاب کے برابر آپ کے پاس موجود ہے، اور جب سال پورا ہو رہا ہے تو اس وقت ایک تو ہے کہ مال کی قیمت کا اعتبار کرنا زکوٰۃ نکالنے کے حوالے سے کہ ہم کتنے مال کی زکوٰۃ نکالیں. تو جو اس مال کی جو اگر قیمت اپ ڈاؤن ہو رہی تھی تو جو ہائیسٹ ریٹ تھا اس کو سامنے رکھ کر پھر آپ زکوٰۃ میں اتنی اماؤنٹ نکالیں گے. صحیح. اچھا اس میں یہ بھی تو اگر کوئی خاص فکس ہی نکالنا چاہے تو وہ جو اس کو پھر یہ بھی اپنا بتانا ہوگا کہ صاحب نصاب کس ٹائم ہوا تھا. اصل تو چیز یہ ہے اصل کہ وہ خود یعنی اس نے تاریخ تو یاد رکھی ہوئی ہے، لیکن تاریخ میں بھی تو وہ ٹائم اور 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں کس گھنٹے وہ صاحب نصاب بنا تھا پچھلے سال، تو وہ بھی اگر یاد ہے تو خاص اس ٹائم کے قریب قریب جو ریٹ ہو اس کو سامنے رکھیں. اور آپ کا جو مال زکوٰۃ ہے اس کی قیمت اگر زیادہ بن رہی تھی سال پورا ہونے کے حساب سے، قیمت میں اختلاف ہے، تو جو زیادہ قیمت ہے اس کو آپ سامنے رکھ کے اتنی مالیت پہ زکوٰۃ نکالیں. ٹھیک. جی سوال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا نبیوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی تھی؟ جواب ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیر. جی اس حوالے سے علماء کرام نے ایک کلام یہ فرمایا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک طرح کا مال کا میل ہے. یعنی آدمی کو جو مال کے ساتھ ساتھ اس کا جو رہن سہن ہوتا ہے، مال و اسباب جمع کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں مال کی محبت پیدا ہوتی رہتی ہے. حرص، طمع، لالچ اس کے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہے، اور اس طمع اور لالچ کو دل سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ کا عمل بھی ہم پر فرض کیا گیا ہے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو مال کی جو محبت ہمارے دلوں میں رچ بس جاتی ہے، جو دراصل میل ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے ہم اپنے دل سے اس مال کی محبت، حرص، لالچ، طمع اور اس میل کو دور کر رہے ہوتے ہیں. تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، اور مخلوق میں اعلیٰ درجے کے اوصاف پر یہ حامل ہوتے ہیں. تو ان انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے دلوں میں دنیا کی محبت، بخل، طمع، لالچ اس طرح کی چیزیں ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو جو اللہ کے دربار سے دور ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کے قریب کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلا کے ان کے دلوں سے مال کی محبت دور کر رہے ہوتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ پر گویا عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے امتیوں کو باطن
ان کے संवार रहे होते हैं, उनके बातिन को अच्छा कर रहे होते हैं. اور اس میں خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے جو ارشاد بھی فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، سبحان اللہ. کہ آپ ان سے لیں اور ان مال کے ذریعے سے ہی ان کو بھی پاک کریں، ان کا تزکیہ بھی ان کریں. کا تزکیہ کریں. تو چونکہ اموال آدمی جب دے رہا ہوتا ہے تو دینے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی لو لگتی ہے، اور وہ اپنے دل سے مال کی محبت، وہ بخل وہ ختم کر رہا ہوتا ہے. تو چونکہ مال کی اپنی ایک محبت ہوتی ہے جو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی سے روکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مذموم اوصاف سے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ رکھا ہے کہ ان کے دلوں میں دنیاوی مال و متاع کی محبت گھر کر جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال جو ان کے ملکیت میں ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہی رہتے ہیں. زکوٰۃ ان حضرات عالیہ پر یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ویسے ہی اپنا مال قربان کرتے رہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی کو دیکھیں، تو ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے یہ اس انداز سے اموال جمع نہیں کرتے کہ جس انداز سے ہم لوگ مال و متاع کو جمع کرتے ہیں، اور پھر سال بسال زکوٰۃ بھی نکال رہے ہوتے ہیں. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ان کے اموال میں خلاصہ یہ ہے کہ میل ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کو دور کیا جائے. ان کا مال تو ویسے ہی پاک صاف ہوتا ہے اور یہ ویسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. تو یوں انبیاء پر زکوٰۃ فرض نہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی زکوٰۃ یوں فرض نہیں کہ آپ نے اسے ادا کیا، اور البتہ آپ کے پاس مال اتنا رہتا ہی نہیں تھا، بلکہ یہاں تک روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر فوراً آپ تشریف لے کر گئے اور پھر واپسی آ گئے. جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آپ گئے اور پھر آ گئے، تو فرمایا کہ کوئی گھر کے اندر تھوڑا سا وہ سونے کا وہ ٹکڑا وہ موجود تھا، اور یہ پسند نہیں مجھے کہ وہ اسی طرح موجود رہے. تو یہ توجیہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور یعنی خرچ کرنا. پھر رمضان شریف میں نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت تو تیز چلنے والی ہوا آندھی سے بھی تیز ہو جایا کرتی تھی سخاوت. کیوں؟ کیونکہ آپ جبریل امین سے ملاقات کرتے تھے اور جبریل آپ کو قرآن سناتے، آپ علیہ السلام جبریل کو قرآن سناتے. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آپ کی سخاوت اور تیز ہوتی. ایک اور توجیہ جمیل صاحب اسی پر شارحین نے جو بیان فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء بھی کہ وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے تو یوں ان کی اس اعتبار سے ملکیت میں ہی نہیں داخل فرمایا. مال استعمال کریں جیسا چاہیں، خرچ کریں جیسا چاہیں یوں، لیکن جو ملکیت کے اعتبار سے ہوتا ہے اس اعتبار سے نہیں، بلکہ استعمال اور امانت کے اعتبار سے. اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مال میں وراثت جاری نہیں، کہ وہ جو کچھ چھوڑیں گے وہ صدقہ ہے، تو جو چھوڑیں گے وہ صدقہ ہے. تو مال میں وراثت ہی نہیں ہے، اور وہ مال بطور استعمال کے لیے ہے، اور وہ جہاں چاہیں خرچ کرتے رہیں. اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہم دیکھیں، ازواج مطہرات کی زندگی دیکھیں، اور حضرات اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں، تو یہ وصف خاص ان کے اندر کہ سخاوت بہت زیادہ، بلکہ اتنی سخاوت کریں کہ وہ کنیز نے جب پوچھا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آپ نے اتنا کچھ آج تقسیم کر دیا، تو اس طرح توجہ ہی نہیں رہی کہ خود بھی روزہ ہے اور اس کے افطار کے لیے بھی کچھ انتظام کرنا ہے، اس طرح متوجہ ہی نہیں ہوئی. تو یہ ان کی شانیں ہیں. تو گویا کہ نہ مال جمع رکھنا کہ اس پہ جمع رہے، سال گزرے اب اس کی زکوٰۃ سال بعد ادا کی جا رہی ہو، ان کے انداز یہ سخاوت والے انداز وہ تھے. آج کل اس بات کو بعض اوقات سوشل میڈیا پر اور کچھ ایسے جو الحاد کی طرف ہیں معاذ اللہ، تو وہ کبھی کبھی ان چیزوں کو لے کر اعتراض بھی کر رہے ہوتے، اور علماء کرام نے آج نہیں برسوں سے پہلے ان چیزوں کے جوابات دیے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا یا کہیں اور پلیٹ فارم استعمال کرنے والوں کو ضرور چاہیے کہ اگر اس طرح کے یہ کوئی بھی ایسا سوال ذہن میں بیٹھ جائے تو علماء دین سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے، اور اپنے ذہن کے اندر ایسے قطعاً کوئی وساوس پیدا وہ نہیں ہونے دینا چاہیے. کچھ سوالات ہیں ان کو بھی
شامل کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ میرے کزن نے میری والدہ کا دودھ پیا ہے، تو کیا ہم سارے بہن بھائی ہیں؟ اگر اس کے بھائی وہ ہمارے لیے محرم ہوں گے یا غیر محرم؟ اب ان کے کسی کزن نے ان کی والدہ کا دودھ پیا ہے، مثال کے طور پہ وہ کزن اگر لڑکا ہے، یعنی خالہ کا لڑکا تھا جس نے سائل محترم سوال جن کا ہوا کہ ان کی والدہ کا اس نے دودھ پیا ہے، تو خالہ کا وہ لڑکا وہ آپ کی والدہ کا دودھ پینے کی وجہ سے اگر اس نے 2.5 سال کی عمر کے اندر دودھ پی لیا ہے تو وہ آپ کی والدہ کا رضاعی بیٹا بن گیا۔ رضاعی بیٹا بننے کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کے جتنے بھی بہن بھائی ہیں سب اس کے رضاعی بھائی بہن بن گئے۔ اس کزن سے آپ کی کسی بھی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طرح سگی بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو ایسے رضاعی بہن بھائیوں کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ آپ کے جو کزن کے جو اپنے بہن بھائی ہیں جنہوں نے آپ کی والدہ کا دودھ نہیں پیا، اور آپ میں سے بھی کسی نے اپنی خالہ کا دودھ نہیں پیا، تو وہ آپس میں یہ غیر محرم ہے۔ یہ کزن ہی رہیں گے، جیسے نارمل جو نارمل غیر محرم کزن ہوتے ہیں اسی طرح رہیں گے۔ تو یہاں اگر شادی کی صورت بنتی ہے تو آپ کے بہن بھائیوں کا نکاح آپ کی خالہ کے بہن بھائیوں سے ہو سکتا ہے، سوائے اس لڑکے کے جس لڑکے نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا تھا، یعنی وہ رضاعی بھائی ہے۔ اگر وہ لڑکی تھی خالہ کی لڑکی جس نے دودھ پیا تھا آپ کی والدہ کا تو وہ رضاعی بہن ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ جو اس سے بڑی عمر کے چھوٹی عمر کے جو بھی بہن بھائی ہیں جنہوں نے آپ کی خالہ کا دودھ نہیں پیا تو ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور جو وہ کزن ہیں ان کا ان کی والدہ کی اور ان سے جو بھی اولاد ہیں ان کے سارے بہن بھائی ہیں ان سے رضاعت کا رشتہ ثابت ہو گیا۔ اچھا، لوگ یہاں بھی سمجھتے ہیں کہ جس بچے نے جس لڑکی کے ساتھ مل کر دودھ پیا، یعنی ادھر بھی کوئی بچی اس وقت بالفرض 2 سال کی یا اس سے کم عمر کی ہے اور ادھر سے لڑکے نے دودھ پی لیا، تو وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ تو نہیں ہوگا۔ اب اس سے پہلے کی ان کی کوئی بیٹی ہے یا بعد کی بیٹی اس طرح کوئی ہے تو وہ اس میں ہو سکتا ہے؟ رشتہ رضاعت کہلاتا ہے یہ، را ضاد الف عین اور تا۔ تو رشتہ رضاعت کے حوالے سے ایسا کوئی فرق نہیں ہے کہ دودھ پینے کا زمانہ ایک ہوگا تو رشتہ رضاعت کا ثابت ہوگا، حرمت ثابت ہوگی، اور اگر دودھ پینے کا زمانہ ایک نہیں ہے تو حرمت رضاعت ثابت نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سگے بہن بھائیوں کو چاہے وہ جڑواں بہن بھائی ہوں وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہوتے ہیں، اسی طرح چھوٹی بہن بڑی بہن سگے بہن بھائی جس طرح اس کے اندر عمر کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے رشتہ حرمت کے اعتبار سے، تو اسی طرح رشتہ رضاعت کے اعتبار سے حرمت رضاعت کے اعتبار سے بھی ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جو خواتین جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ سارے رشتے وہ ساری خواتین رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتی ہیں۔ تو نسب کے اعتبار سے جڑواں ہونے کو نہیں دیکھا جاتا، چھوٹی بڑی بہنیں سب محرم ہوتی ہیں، تو اسی طرح رضاعت کے معاملے میں بھی دودھ پینے کے زمانے میں اگر کوئی بچی بھی تھی تو وہ بھی جس طرح حرام ہے، دودھ پلانے والی لڑکی عورت کی جو بیٹی اس دودھ پینے کے زمانے میں اس کے ساتھ دودھ پی رہی تھی وہ بھی حرام ہے، اور اس سے پہلے یا اس کے بعد میں جو بچیاں ہوں گی وہ بھی دودھ پینے والے بچے پر حرام ہوں گی۔ تو اس حوالے سے ایک بڑی تعداد ہے شفیق صاحب جو شرعی مسائل میں اس حوالے سے بڑا جو ہے وہ یعنی کہ نا واقفیت کا شکار ہے، اور بسا اوقات نکاح ہونے تک معاملے جا رہے ہوتے ہیں اور گھر کے بڑے بوڑھے وہ بس اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ نہیں یہ جس نے دودھ پیا تھا اس وقت جو بچی دودھ پی رہی تھی وہ تو حرام ہے، اس کے بعد جو بچیاں پیدا ہوں گی وہ حرام نہیں ہوں گی۔ معاذ اللہ اس طرح لوگ نکاح بھی کر بیٹھتے ہیں، تو اس طرح نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، اس طرح نکاح ہوگا بھی نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دارالتاء میں باقاعدہ اس طرح کے کیس آ چکے ہیں، یعنی آپ ذرا غور کریں، ایک چھوٹی سی غلطی اور بظاہر کم علمی والی اور اس مسئلے کے اعتبار سے وہ ایک اسے تو بالکل ایک بڑی جہالت کہا جائے گا کہ رشتہ بھی کروا دیا، یہ ایسے جیسے سگے بہن بھائی کا رشتہ کروا دیا، اور پھر اس سے بعد میں جا کے بتانا کہ اب آپ کا دونوں کا جدا جدا رشتہ ہے اور آپ تو بہن بھائی تھے، آپ کا یہ ٹھیک ہی نہیں رہتا ساتھ رہنا، تو یہ کتنی بڑی یعنی آگے جا کر انہیں خود بھی شرمندگی ہوتی ہے، پھر ان کے بچوں کو، پھر اگر دیگر بھی اتنے معاملات، تو
اول تو ہونا یہ چاہیے کہ اس طور پر کوئی عورت کسی اس بچے کو ایسا دودھ پلا ہی نہیں، کہیں ضرورت ہے پلانے کی، دودھ پلا بھی دیا تو پھر جمیل صاحب اس کی شہرت کر دینی چاہیے نا، مشہور کر دینا چاہیے خاندان والوں کو. کیا اس میں کوئی حرج بھی نہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس کا بتانا چاہیے. اچھا وہ جس ایک نے پلایا یہ ایک دو کو بتا دیا، ایک دو کو بتانے کی وجہ سے پتہ چلا کہ وہ اور کسی کو بتایا ہی نہیں ہے اور یہ بھی دنیا سے چلے گئے تو اب بعد میں کون کرے گا؟ چیزیں مطلب جس طرح سگے بہن بھائیوں کا رشتہ ایک مشہور ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس کی بہن یہ اس کا بھائی ہے، تو اسی طرح جس چچا کے بیٹے کو اگر دودھ پلایا گیا ہے تو ادھر بھی خاندان میں مشہور ہونا چاہیے کہ اب یہ اپنی چچی کا یعنی چچا کا بیٹا ہے اور اس کو چچی یا تائی نے دودھ پلایا ہے تو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ اب تائی کا بیٹا بن چکا ہے، رضاعی بیٹا بن چکا ہے، تاکہ اس بچے کے بھی ذہن میں یہ چیز رہے کہ میں اپنی تائی کے جو بھی بچیاں ہیں، بھائی بیٹے ہیں، میں ان کا بھائی ہوں، تاکہ ایک نظر میں بھی ایک حیا کا عنصر برقرار رہے. تو یہ خاندان کے بڑے جو حضرات ہوتے ہیں ان کے علم میں آنا چاہیے اور یہ اس کو مد نظر رکھیں اور اس کو فیملی میں بتائیں. اور وقتاً فوقتاً جس طرح مختلف ٹاپکس ہمارے گھر کی خواتین میں کوئی نہ کوئی آگے پیچھے چلتا پھرتا ہی رہتا ہے، تو اسی طرح وقفے سے چند ایک سالوں بعد اس طرح کی باتوں کو دہرایا بھی جاتے رہے، کیونکہ جن خواتین نے دودھ پلایا تھا بعض اوقات ان کا انتقال ہو گیا، جن کے علم میں تھا ان کا انتقال ہو گیا، بعض اوقات دادیاں دودھ پلا دیتی ہیں، نانی دودھ پلا دیتی ہیں، تو یہاں یہ مسائل آ جاتے ہیں. دادی کا پلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی چچاؤں میں اور پھوپھیوں میں کہیں بھی رشتے کا مسئلہ یعنی یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ تو دادی کا رضائی بیٹا بن گیا، رضائی بیٹا بن گیا. اب یہ اپنے کسی بھی کزن سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی چچا تایا اور والی ان کزنوں سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اور نانی بھی پلا کے چلے گئی تو ننیال بھی گیا اور ددیال بھی گیا. اس طور پر ایسے موقع پر ان بڑی خواتین کو چاہیے کہ اس طرح اگر انہوں نے کیا ہے تو اس بات کو اتنا ہائی لائٹ کریں کہ جس بچے کو بھی پتہ ہو کہ میں ان کا یعنی محرم ہوں اور ان کا محرم نہیں ہوں، تاکہ رشتے کرنے کرانے کے حوالے سے اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو اس وقت بالکل ایک جو شرعی رکاوٹ ہے اس پہ بندہ قائم دائم رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے معاملات پر ہمیں سنجیدگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ایک اور بھی سوال اسی طرح، بھتیجی کی اولادیں بھی وہ محرم کہلاتی ہیں؟ کیا کہلاتی ہیں بھتیجی کی اولادیں؟ بھتیجی بھانجی جی، یہ چونکہ محرمات عورتوں میں سے ہیں تو ان کی جو اولادیں ہوں گی نا، بھتیجی کی جو اولاد ہے، بھانجی کی جو اولادیں ہیں، یہ سب اولادیں بھی محرم ہوتی ہیں. صحیح. یعنی بھتیجی کے لیے چچا محرم ہے، صحیح. تو بھتیجی کی اولاد کے لیے بھی یہ چچا، اب وہ دادا چچا ہمارے یہاں پہ اس طرح کے رشتے میں وہ کہلاتے ہیں، تو یہ محرم ہوں گے. اور وہ بھتیجی کی اولاد جن کو اب آپ کہیں کہ نواسی کہیں یا جو بھی کہیں، تو اس انداز سے یعنی نانا چچا نانا یوں کر کے کوئی لقب بن جاتا ہے، تو یہ سب رشتے حرمت والے ہوتے ہیں. تو جو بہن ہیں، پھوپھیاں، خالہ، بھتیجی، بھانجی، تو یہ حرمت والی عورتوں میں شامل ہیں. اسی طرح جو خواتین ہیں ان کو باقاعدہ سورہ نساء کے اندر چوتھے پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان عورتوں کا تفصیلی طور پر ذکر فرمایا ہے. اس کو تفسیر صراط الجنان سے اس کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ کافی اچھے انداز سے آپ کو اور کئی خواتین کے جن سے نکاح حرام ہے اور وہ خواتین محرم کے زمرے میں آتی ہیں ان کا بھی انشاءاللہ علم ہوگا. جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا اور ہمیں علم دین یوں سیکھتے ہی رہنا چاہیے، اور بالخصوص بڑی اہم ٹاپک پر جو یہ گفتگو ہوئی ہے اور اس حوالے سے بھی یہ سب دینی شرعی مسائل ہیں. اچھا، اس میں کوئی ایسی مدت نہیں ہوتی کہ اتنی مدت تک دودھ پلایا ہو؟ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ تو کیا تھا، بچہ رو رہا تھا، ماں تھی نہیں، ماں ادھر تھی اور اس وجہ سے ہم نے پلا دیا، اور اس طرح کی سوالات آتے بھی رہتے ہیں دارالفتہ میں. تو ایک دفعہ ہو اور کس طرح بھی ہو، کوئی مجبوری بھی ہو بالفرض، کسی مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا بعض اوقات والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی زہر دودھ پلاتا ہے، تو ان خواتین کو، اس خاندان والوں کو چاہیے کہ اس چیز کو بھی باقاعدہ مشہور کر دیں اور پوچھ لیں گے تو کئی طرح کی غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی
اور کئی غلطیوں میں بھی ہم نہیں پڑیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور جو علم دین سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔